بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج کے دور کا کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، اس پہ انشاءاللہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ تو اس میں کچھ آؤٹ لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جاننا کہ گناہ ہوتا کیا ہے اور میجر اور مائنر سنس کیا ہیں اسلام میں، گناہوں کے اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی میں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ پریکٹیکلی آج کے دور میں ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، کیونکہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں بہت سے گناہ، آپ کو پتہ ہے، میجر مائنر بہت۔ تو سب سے پہلے 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جتنی کاؤنسلنگز میں نے کی، جو بھی ماشاءاللہ نوجوان مجھے ملتے ہیں، جو سوالات میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے، تو وہ آ جا کے 3 مسائل جو ہیں اس پر مبنی ہوتے ہیں وہ سوالات۔ نمبر 1، ڈی موٹیویشن۔ ڈی موٹیویشن سمجھتے ہیں یعنی انسان کی موٹیویشن لوز ہو جانا، اس کا دل ہی نہ کرنا کچھ کرنے کا، کسی سے ملنے کا دل نہ کرنا، all these things۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے اور نارمل ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک جیسی کیفیت تو ہمیشہ نہیں رہ سکتی، لیکن اگر یہ بہت کانسٹنٹلی ہو رہا ہے تو پھر اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن۔ کوگنیشنز کہتے ہیں سوچوں کو، اور ڈسٹورشن آپ سمجھتے ہیں کہ جب ڈسٹارٹ ہو جائے ایک چیز، ٹھیک ہے۔ 14 قسم کی کوگنیٹو ڈسٹورشن سائیکالوجسٹ نے بتائی ہیں، جن میں مختلف تھاٹ پیٹرنز ہیں، اور وہ 14 تھاٹ پیٹرنز غلط تھاٹ پیٹرنز ہیں جو انسان کو منفی سوچ یعنی نیگیٹو سوچ کا قائل بنا دیتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک سوچ یہ ہے کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس اسے کہتے ہیں۔ لرنڈ ہیلپ لیسنس یہ سوچ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں میرے حالات ٹھیک نہیں ہونے والے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک منفی سوچ ہے جو فیکٹس کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان سیم حالات میں زندگی گزار دے، رل جائے، مر جائے، ڈی موٹیویٹڈ رہے اور اس کو اللہ کی مدد نہ آئے۔ تو یہ فیکٹس کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوگنیٹو ڈسٹورشن ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مثال کے طور پہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاید اس نے پاسٹ میں کوئی ناکامی دیکھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا مزاج یہ بن گیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین 2 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا مسئلہ ہے، ایک ڈی موٹیویشن وہ حاوی ہوئی ہے، دوسرا کوگنیٹو ڈسٹورشن نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز، جس کی وجہ سے ہم خود شکست والا مائنڈ سیٹ بنا کے، فیلئر مائنڈ سیٹ بنا کے اپنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ سوچنا کہ ایک چیز کا میں عادی ہو چکا ہوں، ایڈکٹ ہو چکا ہوں، اور نو میٹر میں کیا کروں یہ چیز جانے والی نہیں ہے، تو یہ ایک فیکچولی بھی بات غلط ہے اور یہ بات ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، ان دا سینس کہ اس طرح کی مایوسی ہمارے ریلیجن نے منع فرمائی ہے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی مایوسی، ٹھیک ہے۔ تو آ جا کے یہی چیزیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلیجن، دین اسلام ہماری کیسے اس حوالے سے مدد کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں سوچ سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر تھاٹ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہے، پھر نہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، نہ موٹیویشن رہے گی، نہ ہمیں انرجی ہوگی، نہ ہم اپنے آپ کو پمپ کر سکیں گے، موٹیویٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، آل دیز تھنگز۔ تو 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، ایک ہے اسپرچول ریزروائر، ایک ہے ول پاور ریزروائر، ٹھیک ہے۔ انسان آ جا کے کیا ہے، مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ مائنڈ اور باڈی، اس کا تعلق ول پاور سے بہت زیادہ ہے، ول پاور ہر انسان میں ایک ریزروائر موجود ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بہت بڑا ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے، جو آئی ہوپ کہ یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بہت ڈرگ میں چلے جاتے ہیں لوگ، ان کی ول پاور بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، بیکاز وہ پھر ایک بایولوجیکل مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کیمیکلز کی کمی ہوتی ہے، دوائیاں لینی پڑتی، بڑا کچھ۔ ادروائز کوئی بھی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میری ول پاور ہے ہی نہیں اس چیز کو چھوڑنے میں۔ ول پاور بالکل موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک گلاس ہے پانی کا، وہ جب خالی ہو جاتا ہے تو بس اب اس کو فل کرنا پڑے گا۔ تو اس ریزروائر کو، یہ جو ٹینکی ہے ول پاور کی ہمارے دماغ کے اندر، اس کو بھی فل کرنا پڑتا ہے۔ اس کو فل کیسے کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، خیالات کو کنٹرول کرنا، نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا، گناہوں کی خواہش کو کنٹرول کرنا، یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے۔
یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یہ جی آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. تو پہلے انسٹنٹ پہ جب آپ کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو تو ہو سکتا ہے آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے, آپ کو بہت زیادہ طاقت کے ساتھ جستجو کے ساتھ یہ چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں, ٹھیک ہے. لیکن انکریڈبلی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب یہ عادت بن رہی ہے آپ کی کنٹرول کرنا, تو آپ میں ایک عجیب سی پاور آ رہی ہے اور اس پاور کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے میں جم جاتا ہوں اور پہلے دن کھلیاں پڑ جاتی, اب میں ڈر کے گھر بیٹھ جاؤں کہ جی میں نے تو جم کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو کھلیاں پڑ گئی مجھے. لیکن جو ریگولر جائے گا, اٹھاتا جائے گا ڈمبلز, اس کی اسٹرینتھ بلڈ ہوگی, مسل بلڈ ہوگا, 2 kg کی جگہ 4 اٹھائے گا, پھر 10 اٹھائے گا, پھر آگے سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بہت ہیلدی فیل کرے گا اور بہت آپ کہہ لیجیے اسٹرینتھ فیل کرے گا. تو سیم گوز فار ول پاور. اپنی ول پاور کو بلڈ کریں. کیسے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو فورس کریں ایک چیز کرنے کے لیے, زبردستی کرنے کے لیے. یہ کہنا کہ مجھے نماز کی موٹیویشن چاہیے, یہ سینٹینس ہی غلط ہے. اسلام موٹیویشن کا قائل نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ ڈسپلن کا قائل ہے. موٹیویشن ورسز ڈسپلن کا بھی ٹاپک پڑھیں. موٹیویشن از سم تھنگ ایلس. موٹیویشن جو ہے وہ کوکا کولا کی طرح ہے, وہ جو آپ اس کو ہلائیں گے ایک جھاگ پیدا ہوگی, اس کے بعد وہ سب بیٹھ جائے گا. اسلام ڈسپلن کا قائل ہے کہ اپنے آپ کو فورس کر کے ڈسپلن میں ایک چیز کرو. یہ کہنا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا, یہ سینٹینس ہی غلط ہے, جو کہ ایک بہت عام سینٹینس ہے نا کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے کا. تو دل کرانا پڑے گا. کتنی چیزیں دنیا میں جن کا دل نہیں کرتا ہم کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اسکول جانے کا دل کرتا ہے, یونیورسٹی جانے کا دل کرتا ہے, الا یہ کہ وہ یونیورسٹی میں بہت چیزیں ایسی چل رہی ہوں. لیکن جاب کرنے کا کسی کا دل کرتا ہے. صبح اٹھ کے کو پاگل ہے کہ صبح اٹھے, اپنی نیند کو قربان کرے, 7 بجے تیار ہو, جاب کرنے جائے, وہاں پہ کارپوریٹ جاب کرے 9 سے 5. کہاں دل کرتا ہے؟ لیکن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں, یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اس طرح کہنا کہ میرا دل نہیں کرتا یہ چیزیں کرنے کا, یا مجھ میں موٹیویشن نہیں ہے. موٹیویشن جو ہے وہ تبھی آئے گی نا جب ہم کام کرنا شروع کریں گے, تبھی تو وہ چیز بلڈ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ول پاور کو میں نے اسٹرانگ کرنا ہے عمل کے ساتھ. اسلام عمل کا نام ہے. آپ گھبرائیں نہیں. دیکھیں, گناہ سول کو ویک کرتے ہیں, ول پاور کو توڑتے ہیں, سیلف اسٹیم کو کم کرتے ہیں, کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ آبویسلی کچھ ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے, کچھ ایسی روٹین اڈاپٹ کر کے کہ اس میں آپ کی ول پاور بھی بلڈ ہو رہی ہے اور اسپرچل ریزروائر بھی بلڈ ہو رہا ہے. تو پہلی چیز ول پاور. دوسرا اسپرچل ریزروائر کا میں نے ذکر کیا. دیکھیں, روحانیت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح کی جو کمزوری ہے, سارے مسائل اس سے جنم لے رہے ہیں, ٹرسٹ می. لیک آف کانفیڈنس روح کی کمزوری ہے, لیک آف سیلف اسٹیم روح کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے. گندا فیل کرنا, ڈرٹی کہتے ہیں نا کچھ لوگ, مجھے بڑا گندا فیل ہوتا ہے, یعنی میں تو بہت گناہ گار ہوں. یہ ساری باتیں, یہ نیگیٹیوٹی, اس کا تعلق روح کی کمزوری سے. روح کو مضبوط کرنے کی ایکٹیویٹیز اللہ نے ہمیں بتا دی, ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پا گیا وہ انسان, اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا, جو فصلی, جس نے نماز پڑھی, وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا, جس نے تزکیہ کیا. نمبر 1 جس نے تزکیہ کیا, نمبر 2 جس نے ذکر کیا اور نماز قائم کی. یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. تو تزکیہ کا تعلق ول پاور سے بھی ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں, ڈسپلن میں آئیں. ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں نا. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. اور کیا سجیشن ہے؟ ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا تو صبر آئے گا کیسے اس میں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان باتوں کا تعلق نہ ہو, جنرلی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تو پمپ کریں نا, اٹھائیں, ڈسپلن میں آئیں. اور اسپرچل ریزروائر میں نے آپ کو بتایا, نماز, اس میں ذکر اللہ, اس میں ایسی گیدرنگز میں بیٹھنا جہاں روحانیت آپ حاصل کریں. جیسے صحابہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں,
شاید کہ ہمارا کوئی ایمان بڑھ جائے. تو ایسی جگہوں پہ آنا, اور یہ جگہیں بہت ہے پاکستان میں. آپ کی مسجد وہ جگہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا امام مسجد بہت ہی کوئی نیک انسان ہے, سلیبریٹی نہیں ہوگا لیکن نیک ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے قاری صاحب بہت کوئی نیک انسان ہے جو امام مسجد ہیں یا عالم ہیں کوئی مسجد, ان کی محفل میں بیٹھنا, ان سے کچھ سوال جواب کرنا, یا ویسے ہی مسجد میں کچھ ٹائم گزارنا, ذکر, یہ سب اسپرچل ریزروائر کے لیے پلیسز ہیں. تو اس پہ بھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں موٹیویشن نہیں وہاں جانے کی, یہی تو شیطانی وسوسہ ہے. آفس میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے کیونکہ کرنا ہے, برین کو ریڈی کیا ہوا ہے ہم نے کہ جی کرنا ہے یہ کام. تو برین کو نماز کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا, مسجد جانے کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا, بالکل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو سوال ہوگا, اگر ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو قیامت والے دن حساب کس چیز کا تھا؟ اسی کا تو حساب تھا کہ تمہیں میں نے ول پاور بھی دی ہوئی تھی, تمہیں میں نے کنٹرول بھی دیا ہوا تھا, تو تم نے کتنا ٹائم دین پڑھنے میں لگایا, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنی روٹین ٹھیک کرنے میں, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنے آپ کو اس چیز میں قائم رکھنے کے لیے, ڈسپلن رکھنے کے لیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. سمپل میتھس کا فارمولا, ول پاور کو گرو کریں, روحانیت کو گرو کریں. یہ ساری چیزیں ڈی موٹیویشن, کوگنیٹو ڈسٹورشن کم ہوتی جائیں گی کیونکہ روح مضبوط ہو رہی. اور گناہوں کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ اب ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ گناہ بیسیکلی ہے کیا. تو کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں گناہوں سے بہت ویک ہوتی ہیں, ول پاور پلس روحانیت. آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پھینک دیا ہے, پیدا کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے. اصل میں اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اتنا ہی آسان نیکی کو بھی کر دیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ سوچنے پہ آئیں, صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. صحابہ کو نیکی کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر کرنی پڑتی تھی. ماں باپ ظاہر نان مسلمس تھے تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھی یہ چیزیں. آج کے دور میں دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پوڈ کاسٹ, اسلامک پوڈ کاسٹ سے علم حاصل کرنا ہے. کورسز پہ کورسز لانچ ہوئے ہوئے آن لائن, گھر بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کورس پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. IOU ہے, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, المغرب ہے, القوثر ہے, وہاں کورسز ہی کورسز ہیں. یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا.